بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، سورہ نمبر 39۔ آج کل کے بچوں کو جب کہتے ہیں کہ 39 تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے 39 اور آیت نمبر 17 یہ خاص طور پر کہ 1:30 بجے ہے، تو 1:30 کیا ہوتا ہے 1:30۔ سورہ نمبر 39 سورہ الزمر اور آیت نمبر 17 سے آج ہم کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، ان یعبدوہا، کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ طاغوت یہ لفظ واحد بھی آتا ہے، جمع بھی آتا ہے، مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے، یعنی شیطان کی قوتیں، جو کچھ بھی اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کے بالکل مخالف ہے، وہ طاغوت ہے۔ جو بھی یعنی خدا تعالیٰ کے پیغام اور اس کی دعوت کی مخالفت کرے، اس کا چونکہ منبع، اس کی اوریجن شیطان ہے، تو اس لیے اس کو عام طور پر شیطان ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے کہ وہ عبادت کریں اس کی، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، تو آپ خوشخبری سنا دیں میرے بندوں کو۔ یہ سیاق میں جو بات ہو رہی تھی اس میں ان لوگوں کی بات خاص طور پر بیان کی گئی کہ جو شرک کرتے تھے اور پھر شرک کو جسٹیفائی کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شرک اللہ کا بتایا ہوا دین ہے، یہ شرک صحیح طریقہ ہے، ہم اس شرک ہی کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچتے ہیں، اپنے طور پر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جب بھی کوئی نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو، خواہ وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، جب لوگوں میں اس کو کچھ مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان ذہین ہوتا ہے، پھر وہ ایسے زبردست دلائل فراہم کرتا ہے کہ ایک شریف آدمی کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ آپ بڑی زبردست بات کی۔ اکیلے بھائی صاحب خود سے آپ کیسے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کی کوئی حیثیت مجال ہے؟ آپ کیا گناہ گار آدمی ہیں؟ وہ جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے کہ اتنی ریاضت، اتنی عبادت کی، ان کے ذریعے ہی جائیں گے نا، وہی ہیں کہ جو ہم کو لے کے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ عبادت کریں وہ اس کی، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، تو آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو۔ میرے بندے کون؟ الذین یستمعون القول، وہ لوگ کہ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ استماع میں ایک اہتمام، توجہ شامل ہے۔ فیتبعون احسن، پھر اس میں سے جو بہترین ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے۔ دنیا میں ہر انسان جس ماحول میں رہتا ہے، اس ماحول میں اس کے کانوں میں بہت سی آوازیں آتی ہیں، بہت سی باتیں آتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بچپن میں کسی ایک بات کو مان لیں اور اس کے بعد ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ جو پہلا آپ نے پیغام سنا، جو ڈیڈ نے، موم نے، خالہ نے، مولوی صاحب نے، دادا جان نے بتایا، وہی، یا کسی آپ نے کتاب میں پڑھا یا کسی شخصیت سے آپ متاثر ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ دس از دا لاسٹ تھنگ، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ یہ کیا بات ہوئی یار، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ مطلب اس طرح تو ہر بندہ اگر یہ کچھ کر لے تو دنیا میں کوئی حق ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہم انسانوں کو جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں ہوگا کیا کہ میں پہلے ایک ایسی بات کو ماننے والے ماحول میں پیدا ہوں گا کہ جو بات کچھ صحیح ہے اور بہت غلط ہے، یا کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، یا بہت صحیح ہے اور کچھ غلط ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ میں اپنے
پیدائشی ماحول کی غلطی کو غلطی جان کر وہاں سے نکلوں اور صحیح بات کو مانوں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کانوں کو کھول لیں، بات کو دھیان سے سنیں، دوسرے کی بات کی دلیل کو سمجھیں، کسی کی بات کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو محروم ہوئے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے معاملے میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ بنی اسماعیل کے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو کم تر قرار دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر نبی کیسے ہو سکتے ہیں. قریش کے لیڈرز کا بھی یہی حال تھا. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ایمفسائز کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے، میرے بندے وہ ہیں الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. یعنی دھیان سے سنتے ہیں کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے بڑی زبردست ایکٹنگ کی. جیسے میں کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بے شک میری بات نہ سنو مگر ایکٹنگ تو کرو تم سن رہے ہو. تو یہ نہیں مطلب اس کا. یعنی مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ دھیان سے سنیں اور آپ اس بات کو جانچیں کہ یہ کتنی صحیح بات ہے اور اس کی صلاحیت آپ کے اندر ہے. یہ بالکل حتمی بات. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ سے ایک ایسا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جس کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہیں. خدا تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ متعصب نہ ہوں، اگر وہ ایموشنلی کسی ایک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ان نیسیسریلی اٹیچ نہ ہوں اور وہ کرٹیکل تھنکنگ رکھتے ہوں، یعنی بات کے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی، امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو انہیں جلد یا بدیر یہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. یعنی یہ گریجولی ہوتا ہے بعض اوقات. میکنگ سم سینس یار. اوکے ٹھیک ہے، میں اس کو رد نہیں کر رہا. آہستہ آہستہ آپ اس کو مزید ماننا شروع کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو بات سنتے ہیں اس میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جو آوازیں کانوں میں پڑ رہی ہیں ان کو دھیان سے سنیں اور اس میں جو بات صحیح ہے وہی خدا کی بات ہے، وہی اللہ کی بات ہے. لیکن اس میں ضد نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے خاندان کی بات ہے یا یہ میرے فرقے کی بات ہے یا یہ میرے ملک کی بات ہے. نہیں، سچ بات ہی ہے، حق بات ہی ہے. کتنی کلیئر انسٹرکشن، بڑی کلیئر. کہ آپ سنیں پہلے سنیں اور پھر اچھی چیزوں میں ملیں. بہت سارے میں اس آیت کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جگہ پہ بھی بیان ہوئی ہے لیکن یہاں یہ بہت واضح طور پر بیان ہوئی ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت ایسے ہی آتی ہے کہ آپ بات دھیان سے سنتے ہیں اور دیانت داری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے. فرمایا کہ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو عقل والے ہیں. یعنی عقل والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بہت برائٹ بریلینٹ جینیس ہو، آئی کیو لیول اس کا بہت ہائی ہو. نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود وہ بالکل بدھو ہو اگر وہ اپنی عقل کو دیانتداری سے استعمال نہیں کر رہا. آدمی کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کم انٹیلیجنٹ ہے، زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، عقل والا وہ ہے کہ جو جتنی اس کو عقل ملی ہے وہ اس کو دیانتداری سے استعمال کرتا ہے. اس میں جذبات، تعصبات، کسی ایک طرف جھک جانے کا رجحان نہیں ہے، بلکہ صحیح بات کو سمجھنے کے لیے فکر مند ہونے کا اس کے اندر رجحان ہے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، پھر کیا وہ کہ جس پر عذاب کی بات پوری ہو چکی، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے جو طے کیا ہے کہ وہ اب عذاب سے دوچار ہوگا اس لیے کہ اس نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا. افانت تنقذ من فی النار، تو کیا تم اس کو بچا سکو گے جو دوزخ میں پڑا ہے. یعنی جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا عذاب کا، وہ تو اب جہنم میں جائے گا، تو کیا تم بچا سکتے ہو اس کو کہ جو آگ والوں میں، جہنم والوں میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، صحیح سچی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہی بالآخر اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے اور سزا سے دوچار ہوں گے. تو کیا تم ان کو بچا سکو گے؟ اس دنیا میں بھی بس آپ یہی کر سکتے ہیں
کہ دوسروں کو بات سمجھائیں، ان تک بات پہنچائیں، ان کے لیے ہدایت اور سچی بات کو ماننے کا راستہ ہموار کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن کوئی کسی کو نہ ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ دنیا کا امتحان بالکل فیئر ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس، انٹرفیرنس وہ گوارا نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ جو اس نے خود طے کی، اور وہ اس نے آسانیاں طے کی ہیں۔ اس نے اس امتحان کو مشکل نہیں بنایا ہے، اس نے لوگوں کو موقع فراہم کیے ہیں، ان کو آسانیاں فراہم کی ہیں۔ فرمایا لاکن الذین اتقوا ربہم، البتہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، اونچے اونچے محلات، اسکائی اسکریپرز، اور بالا خانوں کے اوپر بھی آراستہ بالا خانے، یعنی الٹیمیٹلی بیوٹیفل، جس کو دیکھ کے آدمی دنگ رہ جائے۔ یہ وہی آیات ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ متشابہات ہیں، یعنی یہ میٹافوریکل ہیں۔ اس میں جو نعمتیں جنت کی بیان ہوئی ہیں، جو زحمتیں تکالیف جہنم کی بیان ہوئی ہیں، ان کو لٹرل سینس میں نہیں لینا چاہیے، یہ قرآن نے خود کہا ہے، بلکہ جو کچھ بیان کیا ہے بس اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، یہ حق ہے۔ لیکن جو اصل حقیقت ہے جس کو کہ یہ میٹافوریکل متشابہات آیات بیان کر رہی ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہے، ناقابل تصور حد تک۔ فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، وعد اللہ، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے سچا، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ کے وعدوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اللہ کے وعدوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، تو کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ، پھر اس نے طرح طرح کے اس سے چشمے بہا دیے، زمین میں اس نے مختلف چشمے بہا دیے، فی الارض ثم یخرج بہ زرعا، پھر اس نے نکالے اس کے ذریعے سے پھل، نکالے اس کے ذریعے سے پودے، مختلفاً الوانہ، جو مختلف رنگوں کے ہیں، یعنی طرح طرح کے رنگ کے کھیتیاں، پھل، پھول اس نے نکالے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرن، پھر وہ خشک ہونے لگتے ہیں، فتراہ مصفرن، تو تم دیکھتے ہو ان کو کہ وہ زرد پڑ گئے، وہ فصل زرد پڑ گئی ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں لذکریٰ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی یاد دہانی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو جو دنیا میں طاقت، ان کو جو چودراہٹ، جو اقتدار ملا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو یہ جان لو کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے بار بار اس دنیا میں اس بات کا تجربہ کراتا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اس کے بعد پودے، فصلیں اگتی ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے، ایک سما ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ فصلوں کا، پھلوں کا، پھولوں کا، اور انسان دیکھتا ہے کہ ایک رونق ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ خشک ہونے لگتے ہیں، پھر وہ زرد پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا میں انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ حالت، جس میں اگر ان کو کوئی طاقت حاصل ہے، ان کو کوئی دولت حاصل ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی لوگوں کے اوپر عروج حاصل ہے، اس سے غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ اس میں حالات بدلتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ حق کے آگے جھکا دینا چاہیے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ عام طور پر لوگ جو سچائی
کے آگے جھکنے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں یا وہ بے بس محسوس کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کی طرف مائل نہیں ہو رہے، اس میں ان کو اپنی موجودہ حالات کی رفاہیت، اس میں جو مادی فراوانی ہے وہ اس طرف جھکنے نہیں دیتی، ان کے اندر وہ رجحان نہیں پیدا ہوتا. تو کافی ریپیٹڈلی آئی ہے، یہ بہت آئی ہے، بہت جگہ پہ آئی ہے. بہت جگہ پہ آئی. اور ابھی میں یہ بات کروں گا تو یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ بھی کیا چیز ہے، لیکن فرمایا کہ یہاں اس میں خاص طور پر جو پس منظر میں بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ دنیا کا قانون ہے، اس قانون کو سمجھو، اپنی موجودہ صورتحال کی وجہ سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. جو آج ہے کل وہ نہیں رہے گا، اس وجہ سے جو چیز سچی ہے، جو چیز حق ہے، اس کو مانو، اس کے آگے چھک جاؤ. ایبسلیوٹلی. اور جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. اس کی ایک ریفلیکشن اس دنیا کی زندگی بھی ہے نا، مطلب ایسا ہی ہے اس دنیا کی زندگی میں، بالکل. اور اس دنیا کی زندگی میں جو انسان کے حالات میں تبدیلیاں آتی ہیں، ان کو اگر کوئی شخص سنجیدگی دیانتداری سے سمجھے تو اس کے بعد اس کے اندر اکڑ نہیں پیدا ہو سکتی. اس کے بعد تو انسان حد درجے اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ جھکنے والا بن جائے، سچائی کو ماننے والا بن جائے. اندر کی جو اکڑ ہے وہ کسی حق کو ماننے میں رکاوٹ نہ بنے. تو فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پھر بھلا وہ کہ اللہ نے جس کے سینے کو کھول دیا اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، پھر وہ نور روشنی پر ہو اپنے رب کی جانب سے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو اس کے برعکس ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا قرآن مجید میں یہ بہت ہوتا ہے کہ ایک جملہ شروع ہوتا ہے اور جس انداز میں شروع ہوتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جملہ اپنے اختتام تک پہنچے، مگر وہ اختتام تک پہنچتا نہیں، نامکمل چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ اس کو مکمل کریں. چنانچہ فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو بھلا بتاؤ تو کہ اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، فہو علی نور منہ، اور پھر وہ روشنی میں ہو اپنے رب کی جانب سے، فل سٹاپ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کو آپ کھولیں. کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے، ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اس کے بالکل برعکس، جن کے دل سخت ہوں اور ان کا دل، ان کا سینہ اسلام کے لیے نہ کھلے؟ تو فرمایا کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو بربادی ہو ان لوگوں کی کہ جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے معاملے میں، یعنی اللہ کی یاد سے رک گئے. آپ مجھے روک دیا کریں جی کلاس میں کہ آیت کہاں ہے. آیت نمبر ہے 22، سورہ 39، زمر 39.22. سو یہ سینے کا کھلنا یہ قرآن میں بہت بیان ہوا ہے. ایک جگہ سورہ انعام میں ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جن کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ان کو ہدایت دے گا، یشرح صدرہ للاسلام، تو ان کے سینے کو وہ اسلام کے لیے، اسلام کے پیغام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جن کے بارے میں وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ ان کو گمراہ کرے گا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، وہ ان کے سینے کو پھینچ دیتا ہے، وہ تنگ ہو جاتے ہیں. کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں، اونچائی کی طرف جا رہے ہیں. جیسے آپ جاتے ہیں نا اونچائی کی طرف تو آکسیجن کم ہوتی ہے تو سانس پھولنے لگتا ہے. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے دل کو کھولنا ہے اسلام کے لیے اور کس کو کے دل کو سخت رکھنا ہے. کیوں؟ ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے غلط ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. اللہ کو
نہ کسی خاندان سے، نہ کسی فرد سے، نہ کسی رنگ سے، نہ کسی شکل سے کوئی دلچسپی ہے۔ اللہ کو دلچسپی ہے تو لوگوں کے رویوں سے دلچسپی ہے۔ جس کا رویہ وہ ہے جو ابھی ذکر ہوا کہ وہ اب بات کو دھیان سے سنتا ہے اور اس میں جو بات اچھی سچی ہوتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے میں آگے بڑھاتے ہیں، اس کے لیے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، ہدایت کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انانیت، اپنی خواہشات کی وجہ سے بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جنہوں نے اپنے دنیا کے کسی نصب العین کو، دنیا میں اپنے کسی آئیڈیل کو، اپنے کسی ہیرو کو اس قدر بڑا مقام دے دیا کہ وہ اس بارے میں اتنے جذباتی ہیں کہ کوئی دوسری بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس میں وہ ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، تو دھیرے دھیرے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ذکر کی طرف، سچائی کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کلام اتارا، یعنی اسی ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس ہدایت کو لوگوں کے دلوں میں داخل کرنے کے لیے اس نے بہترین کلام اتارا، احسن الحدیث کتابا متشابہا، یہ کتاب کی صورت میں ہے جس میں باتیں متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں، وہی جو بھی ہم بات کر رہے تھے، ہم رنگ ہیں۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے پڑھیں، دوسری جگہ سے پڑھیں یا تیسری جگہ سے پڑھیں، آپ کو مضامین ایک سے ملتے ہیں، لیکن یہ جو تکرار ہے، یہ جو یکسانیت ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آدمی بیزار ہوتا ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ان میں ایک مقام جو بات کرتا ہے دوسرا مقام اس کو اور واضح کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک کا سیاق سباق مختلف ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ ابھی کبھی دیکھیں آپ، یہ کمپیریزن کریں، دوسرا یہ کہ وہی بات ہوتی ہے، کچھ الفاظ فرق ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں بات میں اضافہ ہوا ہے، کسی ایک جگہ بات نامکمل تھی، کیوں؟ آپ غور کریں، سیاق سباق میں اس کا مطلب ڈھونڈیں، دوسری جگہ پر وہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، یہاں جو چیز چھوڑی وہ وہاں پوری ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو واضح کر رہا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی محسوس ہوگی جو قرآن نے بڑے دعوے کے ساتھ کہی ہے کہ کسی ایک حصے میں کسی دوسرے حصے کے مقابلے میں کوئی متضاد ٹکراتی بات نہیں ملے گی۔ میرے آپ 2-3 کلاسز سن لیں، آپ کہیں گے یار یہ کل تو یہ کہہ رہے تھے، آج یہ کہہ رہے ہیں، اور کل کچھ اور کہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تو سیکھ رہے ہیں بھائی، ہمارا تو علم بالکل ہی نامکمل ہے، جتنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ بتا دیتے ہیں، کل کو کوئی اور بات سمجھ میں آ جائے گی وہ بتا دیں گے، ہو سکتا ہے پچھلی بات بھول جائیں۔ خدا تعالیٰ کے یہاں نہ بھول ہے نہ علم کی کوئی ترقی ہے، اس کا علم تو مکمل ہے، تو وہ اپنی بات کرتا ہے، بدل بدل کر کرتا ہے، لیکن وہ بدل بدل کر کی جانے والی بات اگرچہ کہ بظاہر مضمون کے لحاظ سے یکساں ہوتی ہے، مگر انسان کو وہ حقیقتیں کہ جو واضح کرنی مقصود ہیں ان کو مزید واضح کرتی ہیں۔ اب آپ اس کو 22 ایئرس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، جی، یعنی کہ یہ جو پیغام آیا اوور 22 ایئرس اور اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں، تو یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور ڈائمنشن ایڈ کریں، یہ کام اگر کوئی بندہ کہیں کمرے میں بند بیٹھ کے کرے تب بھی ہو سکتا ہے کہ چلو میچ کرے، تب بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ایوالو کرتے ہیں۔ جس اللہ کے بندے نے یہ کلام پیش کیا، میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلو جو غیر معمولی ہیں، یونیک ہیں، کئی پہلو،
ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ میں نہیں امیجن کر سکتا، سچی بات ہے، جب بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ سے زیادہ کوئی بندہ مصروف ہو سکتا ہے، اتنے زیادہ آپ کے رولز تھے، اتنے مختلف طریقوں سے آپ کی ذمہ داریاں آپ پر عائد کی گئی، اس دوران میں وہ یہ کلام پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جتنے زیادہ آپ مصروف تھے، جتنے زیادہ آپ مصروف تھے، اتنے ہی زیادہ آپ نارمل اور بیلنسڈ انسان تھے۔ ہم تو ذرا سے تھوڑی سی کچھ چیز بندے یہ بندہ ذرا تھوڑا سا مولوی ٹائپ ہو گیا، ذرا اس کو آپ تنگ نہ کریں، یہ زیادہ آپ اس چیز پہ فوکس کریں۔ خدا کے واسطے لک ایٹ دا مین ہو از آر آئیڈیل، یعنی غیر معمولی بیلنس ہے اور ایکسٹراڈنری بیلنس، ایکسٹراڈنری مصروفیات، اور اس میں یہ پیغام پیش ہو رہا ہے، اور یہ پیغام اپنے اندر کوئی کمی بیشی ہے، اتنا پریشر ڈالا گیا۔ آپ یہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا سیاست میں وغیرہ روزانہ کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے، اتنا پریشر ڈالا گیا آپ کو، اتنا پریشر ڈالا گیا، لیکن کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی فرق، کوئی اپنے موقف سے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ وہ بہترین کلام ہے کتاب متشابہن، کہ جس میں باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مثانی، اور جس میں صورتیں جوڑا جوڑا، یہ ایک اور پہلو ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 6 چھوڑ کر باقی 108 صورتیں جو ہیں وہ ایسے جوڑا جوڑا ہیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ آتی ہیں، اور ایک سورہ دوسرے سورہ کے مضمون کو کمپلیمنٹ کرتی ہے اور دوسری پہلے کو کرتی ہے، اور دونوں مل کر ایک شاندار بات کو بیان کرتی ہیں۔ اس کی اگر آپ نے کوئی مثال دیکھنی ہو تو دوسری اور تیسری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کے آغاز ہی میں ماتھے پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ جوڑا ہے، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ نہ سورہ فاتحہ پہلی سورہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، نہ چوتھی سورہ نساء الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے جو طویل صورتیں ہیں، 2 بڑے مضامین ہیں۔ پہلا مضمون اہل کتاب کو دعوت، دوسرا مضمون مسلمانوں سے خطاب، اور آپ کہیے ان کو دعوت، یہ دونوں میں ہے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی۔ سورہ بقرہ میں دعوت اصلاً یہودیوں کو ہے، سورہ آل عمران میں دعوت اصلاً نصارہ کو ہے۔ سورہ بقرہ میں مسلمانوں سے خطاب ہوا تو ان کو شریعت دی گئی، سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب ہوا تو انہیں غزوہ احد کے واقعے کے پس منظر میں اپنی اصلاح کرنے کی تلقین کی گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ایک شاندار پریزنٹیشن ہے کہ جس میں آپ 2 صورتوں کے ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے مفہوم، منشا، پیغام کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایسی کتاب کون سی ہوگی؟ ہم نے تو اس کتاب کے بارے میں یہ ظلم کیا کہ ہم نے کہا جی کہ این جی پڑھ لو، اور اس کے غلاف میں لپیٹ لو، اس کے 30 پارے ہیں، ایک تم پڑھو، ایک میں پڑھتا ہوں، اور ایک مسٹر عبد القدوس پڑھیں گے۔ اور یہ صورتیں ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، پہلے مکی ہیں، پھر مدنی ہیں، پھر مکی ہیں، پھر مدنی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے ہم نے جانا نہیں، جس کی وجہ سے اس قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے خزانے پنہا رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئے۔ تو قرآن خود بار بار توجہ دلاتا ہے، پہلا بھی، اور کیا کریں، اپنی کتاب کی تعریف کرے رہے تاکہ لوگوں کو کہ یار یہ تعریف کریں تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تدبر کرو، سمجھ کے بغیر وہ کریں گے تو آپ کو اس میں ڈیپتھ ملے گی۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کے نتیجے میں، یعنی اس کتاب کے پڑھنے کے نتیجے میں، سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ سے، جلود الذین یخشون ربہم، ان کی جلدوں کے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر ان کے جلد، ان کا وجود مائل ہوتا ہے، وقلوبہم، اور ان کا دل بھی، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ یعنی جب وہ دھیان سے پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر ایک روب طاری ہو جاتا ہے،
وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی برتر کلام ہے، یہ بڑا اعلیٰ کلام ہے، یہ ہم انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے مضامین سے ہی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ خبردار کر رہا ہے ایسی دنیا کے بارے میں جس دنیا کے سچے ہونے کے یہ دلائل فراہم کر رہا ہے، جس کا سچا ہونا ہمارے اندر بھی ہمارا ضمیر اس کو اپروو کرتا ہے، اس کو مانتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی نرم پڑ جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر کی سختی، تکبر وہ پگھلنے لگتا ہے۔ تو یہ اگر انسان کا تکبر پگھل جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد آپ سے آپ مائل ہوتا ہے انسان اللہ کے ذکر کی طرف، اس لیے کہ اللہ کا ذکر یہ میرے اور آپ کے لیے نیچرل ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ جیسے کوئی بزرگ، کوئی بہت محبت کرنے والا شفیق بزرگ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ماں ہو، باپ ہو، اور ہم ان کو بہت چاہتے ہیں، اور آدمی کو موقع ملے کہ ان سے دوبارہ ملاقات ہو، اس سے کہیں زیادہ شفیق اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں بنایا، اس دنیا میں بھیجا، اپنی معرفت ہمارے اندر رکھی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی خواہشات، بری خواہشات، انانیت، اس میں بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ طریقے سے آپ اس میں پھنس جاتے ہیں، جس کے بعد اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کریں صحیح انداز میں، تو ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ جو ہم الفاظ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا ہم نماز میں اللہ کو یاد کر کے رکوع سجود کرتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے، اس کے لیے بندوبست کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے کرنے کے دوران کبھی کبھی اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں، سمجھا آپ؟ یہ کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، تو یہ اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پریپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ کم سے کم فارملی تیار ہو رہے ہیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو پھر ایک موقع، جب آپ سمجھ کے کریں گے، آپ دھیان سے کریں گے، تو ایک موقع کبھی کبھی یہ بھی آئے گا کہ جب واقعی اللہ دل میں آ جائے گا، یعنی دل سے اللہ کی یاد پھوٹے گی۔ تو اصل میں یاد جو ہے وہ تو یہاں ہے، یعنی اللہ کی موجودگی کا احساس، اس کے مہربان ہونے کا احساس، اس کی نعمتوں کا احساس، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ کیا ہوتا ہے کہ مائل ہو جاتے ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ یہ اللہ کس طرف پکار رہا ہے؟ اس طرف پکار رہا ہے کہ تم اس کی طرف مائل ہو اور تمہارا اس کے ساتھ کنیکشن ہو جائے، جس کنیکشن کے لیے اس نے ہمیں ڈیزائن کر کے بھیجا ہے۔ تو جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف جن کو چاہتا ہے۔ آپ جان سکتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی بڑی پریولیج نہیں۔ یہی تو اصل کامیابی ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں تحفہ، یہ دیتے ہیں توفیق ان کو جن کو وہ چاہتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے قانون کے مطابق، اور اسی قانون کے مطابق وہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک آدمی اللہ کی ہدایت، اس کے ذکر، اس کی عبادت کا مستحق نہیں رہا، تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات کو جب بھی ہم زیر بحث آتی ہے، میں ایک ورڈ آف کوشن ضرور کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ آیات جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح وہی بات ہے جو اس میں لکھی ہے، جو ہم نے سمجھی ہے، لیکن اس کا اطلاق، اپلیکیشن اپنے اور دوسروں کے اوپر نہ کریں کہ ہم نے ہدایت پالی اور جو نہیں
دین کی طرف آیا وہ سخت دل والا ہے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. خدا کے واسطے یہ میری گفتگو کا بالکل مطلب نہیں. یہ جو بات ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، کب دیتا ہے، اور کون محروم ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس نے ہدایت کا صحیح تقاضا ہی نہیں سمجھا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا. دو چار باتیں سمجھ میں آئیں اور اس کے بعد اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ میں نے سب کچھ پا لیا اور یہ سب گھٹیا لوگ ہیں. کسی کو گھٹیا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی غلطیوں کو دور کریں. دوسروں کو اگر موقع ملے ان کی اصلاح کریں جن سے آپ کی بات چیت ہو سکے. کیوں اپنی زبان کالی کرتے ہیں، کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہیں؟ اس لیے آدمی کو ہدایت کا طالب ہونا چاہیے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی پھر ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، یہ پھر اس طرح کا جملہ آیا. اور یہ جو جملہ ہوتا ہے نا اس طرح کا، جس کو میں کہتا ہوں انکمپلیٹ ہوتا، تو کمپلیٹ ہی ہے، مگر وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور وہ پوٹینشلی بائی امپلیکیشن کمپلیٹ ہی ہوتا ہے. اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. بعض اوقات اس میں انداز غصے کا ہوتا ہے. چلو بعض اوقات آپ غصے میں ہوتے ہیں نا تو بات پوری نہیں کرتے، وہ بس روک دیتے ہیں. یہاں اسی طرح کی بات. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پھر بتاؤ بھلا وہ کہ جو قیامت کے دن برے عذاب کے مارے اپنے چہرے پر روکے گا، یعنی اپنے چہرے کو روکنے کی کوشش کرے گا. بس فل اسٹاپ. بھلا بتاؤ کہ وہ شخص کہ جو قیامت کے روز اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا. یعنی کیا مطلب؟ وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے جو ہدایت پا کر جنت میں جائیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. کتنا فرق ہے. تو تم اس راستے کو چھوڑ کے اس راستے کو اختیار کر رہے ہو. اس میں خاص طور پر یہاں جو بات چہرے کی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی غور کریں تو جب کبھی بھی اللہ معاف کرے لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے تو آدمی سب سے زیادہ چہرہ بچاتا ہے کہ یہ اس پہ نہ لگ جائے. تو وہاں صورتحال یہ ہوگی، اللہ محفوظ رکھے سب کو، کہ چہرے کو نہیں بچا سکے. وہ ان کو پڑی بھی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہم کو عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے. وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، تم چکھو اس عمل کا مزہ کہ جو تم کیا کرتے تھے. ظالموں سے جو اپنی جان پر ظلم کرتے تھے، جنہوں نے جان بوجھ کر زیادتی کی، جن کو یہ معلوم تھا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ضد، اپنی خواہش، اپنی انانیت کی وجہ سے اس پر اصرار کرتے تھے. کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے ہو گزرے. فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان کو آیا عذاب وہاں سے کہ جہاں سے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. یعنی ان کو اچانک اللہ کا عذاب آ گیا. یہ وہ بیان ہے کہ جو بیان قرآن مجید میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ بعض قوموں پر اپنے رسول بھیجتا رہا ہے. نبی نہیں، نبیوں میں سے بعض رسول ہوتے ہیں. یعنی نبی اگر ایک بڑا سیٹ ہے، سپر سیٹ ہے، اس میں ایک چھوٹا سب سیٹ ہے رسول. تمام اللہ کے بندے جن کو اللہ نے چنا اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے ذریعے سے ان کو نبی کہتے ہیں، جس کی جمع ہے انبیاء. ان نبیوں انبیاء میں بعض ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے رسول بنایا. اگر وہ حدیث صحیح ہے کہ جس میں اس میں تعداد بیان ہوئی ہے تو اس کے مطابق 1,24,000 نبی آئے، ان میں سے 313 رسول تھے. یہ رسول وہ ہوتے تھے کہ جو، میں تھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی اور رسول سب آنے بند ہو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اللہ کے آخری رسول تھے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ جب آئیں گے تو یہ اپنی قوم کے لیے اللہ کا فیصلہ، اس کی وہ عدالت دنیا میں لے کر آئیں گے
کہ جو عدالت قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے برپا کرے گا، اور وہ اسی دنیا میں اپنی قوم کو یہ الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ اگر تم نے صحیح راستہ اختیار کیا تو تم کامیاب ہو، اور اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا تو تم کو اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہونا ہوگا، اسی دنیا میں تم پکڑے جاؤ گے۔ تو وہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے گزرے، ان سے پہلے یعنی ان مکے والوں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے جن کے اوپر عذاب آنے والا تھا، ان سے پہلے بہت سے لوگ ہیں کہ جو گزرے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پر آیا عذاب من حیث لا یشعرون، وہاں سے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، اپنی کامیابی کے جشن منا رہے ہیں، اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر فرعون والوں کو جو عذاب آیا، بظاہر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے پیچھے جا رہے تھے، ان کو پکڑنے کے لیے، وہ کمزور تھے اور ان پر عذاب آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی جو عذاب کی مختلف انسٹالمنٹس آئیں، اس میں سب سے پہلا عذاب قرآن کے بیان کے مطابق غزوہ بدر میں آیا۔ وہاں بھی وہ آئے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، اور خود عذاب سے دوچار ہو کے گئے۔ ان لوگوں پر عذاب آیا کہ جو ان میں سب سے بڑے سردار تھے، 70۔ تو فرمایا کہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ رسوائی یہ اس لیے کہ اللہ کے رسولوں کے انکار کرنے والے لوگ انکار کرتے تھے اپنی جھوٹی عزت نفس کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو بڑے ہیں، تو ہم کیسے ایک ایسے شخص کی بات کو مان کر اس کے آگے جھک جائیں کہ جو دنیا میں ہم سے کمتر ہے۔ تو ان کی انانیت بہت بڑی ہوئی تھی۔ قرآن مجید نے اس کو یوں تعبیر کیا ایک جگہ سورہ قلم میں کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے ان کی ناک تھی، انہوں نے اس کو سونڈ بنا لیا، ہم قیامت کے روز اس سونڈ کو داغیں گے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ ان کو چکھایا اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا، لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ یہ لوگ جان سکتے، اے کاش کہ یہ لوگ اس بات کو، اس حقیقت کو جانتے۔ یعنی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہے یہ ایک امتحان ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہاں کا عذاب اگر کوئی آیا بھی تو وہ بہت چھوٹا ہے، وہ ہے کہ جو بڑا عذاب ہے وہ ہے کہ جو اصل زندگی ہے، اے کاش کہ یہ لوگ جان سکتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مختلف مثالیں بیان کی، ہر قسم کی تمثیلات بیان کی، من کل مثل، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ بات یہ ہے کہ جب حقیقت ایک طرف سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، داخل نہیں ہوئی، تو پھر ایک اور انداز میں اس کو بیان کیا جائے، اس سے داخل ہو سکتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کو بات نہ سمجھ میں آئے، آپ سننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ ہٹ نہیں کر رہی، وہ پینیٹریٹ نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے، جیسا کہ ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا، اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب اختیار کیے، اور ان میں ایک اسلوب مثال کا بھی ہے۔ بعض اوقات مثال کے ذریعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ سادہ اصول کے بیان میں سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہے مشکل۔ بعض اوقات جو سادہ پروز میں اسٹیٹمنٹ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، کوئی آپ کو شعر پڑھ کے سنا دیتا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض اوقات کوئی تمثیل، کوئی سٹوری سنا دیتا ہے، اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح سے معاملہ کیا کہ اس نے اس قرآن میں من کل مثل، ہر قسم کی تمثیلات بیان کی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یعنی اصل بات
ان کو پہنچ جائے، ان کے اندر داخل ہو جائے اور ان کے ہاں وہ یاد دہانی، وہ ریمائنڈر آ جائے۔ قرآناً عربیاً، یہ یاد دہانی اللہ کی طرف سے آئی ایک عربی قرآن کی صورت میں، غیر ذی عوج، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی وہ بات بالکل اسٹریٹ کرتا ہے، کوئی ایچ پیچ، کوئی فلسفیوں کی طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہنا چاہتے ہیں، بڑی واضح بات ہے، دو ٹوک بات ہوتی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ہم کو اپنی لمیٹیشن کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی اور کچھ جان لیتے ہیں اور کچھ جاننے کی جستجو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں، توحید بیان کی ہے، آخرت بیان کی ہے، اخلاقیات کو بیان کیا ہے، اللہ کے پیغمبروں کے معاملات کو بیان کیا ہے، بالکل اسٹریٹ بات کی ہے، بالکل یعنی ٹیڑھے پن سے بالکل آزاد ہو کر بیان کی ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ سکیں، اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ یعنی جب وہ بات سمجھ لیں تو سمجھنے کے بعد ظاہر ہے ان کے اوپر اثر ہو، اور جب اثر ہوگا تو وہ صحیح رویہ اختیار کریں گے اور اللہ کی پکڑ سے بچیں گے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلاً، اللہ مثال بیان کرتا ہے، رجلاً فیہ شرکاء متشاکسون، وہ مثال بیان کرتا ہے کس کی؟ شرک اور توحید میں فرق کی، یعنی وہ اس مثال کے ذریعے سے یہ بیان کرتا ہے، سمجھا رہا ہے کہ دیکھو شرک کرنا کتنا غلط ہے، کہ مثلاً رجلاً، ایک شخص ہے، شخص سے یہاں مراد غلام، یہ آگے جا کے بات واضح ہو جائے گی، فیہ شرکا، کہ جو کئی اس کے شریک ہیں آقا، متشاکسون، ورجلاً سلما لرجل، اور ایک ہے کہ جو پورے کا پورا ایک ہی شخص کی ملکیت ہے، یعنی ایک غلام ہے کہ جس کے کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کشمکش میں مبتلا ہیں، اور ایک ہے کہ جو صرف ایک مالک کو فالو کرنے والا ہے۔ دونوں ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ ایک ہی خالق، ایک ہی مالک ہے، اس کی عبادت کرو اور تم بالکل پرسکون رہو گے، مطمئن رہو گے، تمہیں بات سمجھ میں آئے گی کہ یہی سیدھی بات ہے، ورنہ تم مختلف جو الہ ہیں، آلہہ ہیں، مختلف خدا ہیں، ان میں بٹو گے تو ان کی تو آپس میں کشمکش، دشمنیاں ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ہوا ایسا پہلے بھی کہ جو لوگ مختلف خداؤں کو مانتے ان کے درمیان ان وجوہات کی، اس وجہ کی بنا پر بھی جنگیں ہوتی۔ فرمایا حل یستویان مثلا، کیا دونوں کا حال ایک طرح کا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف کا حقدار اللہ ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو ایک بنانے والا، چلانے والا، عبادت کے لائق ہے، اور وہی تمام شکر اور تمام تعریف کا مستحق ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جاننے میں دلچسپی نہیں لیتے، ان کے اندر جاننے کا شوق نہیں۔ یہیں تک رکھیں جی، ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں ان آیات کا۔ آیت نمبر 17 سے ہم نے 17 سے آج کا سبق شروع کیا تھا، 29 سورہ زمر، سورہ نمبر 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، ان یعبدوہا، کہ وہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، تو آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون؟ الذین یستمعون القول،
وہ کہ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، پھر وہ اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں کہ جو عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو بھلا وہ کہ جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ پورا ہو گیا اور جو اس کے نتیجے میں اب جہنم میں جائے گا، افا انت تنقذ من فی النار، تو کیا تم اس کو بچا سکو گے کہ جو آگ میں ہے؟ لیکن الذین اتقوا، البتہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، لہم غرف من فوقہا غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، اور بالا خانوں کے اوپر، اونچی اونچی عمارتوں کے اوپر مزید بالا خانے ہیں، آراستہ کیے ہوئے، خوب خوشنما بنائے ہوئے، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، وعد اللہ، یہ اللہ کا پختہ پکا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع، پھر اس کے چشمے بہا دیے، فی الارض، زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر اس نے نکالیں اس کے ذریعے سے فصلیں، مختلفاً الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہیں، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے، فتراہ مصفرا، تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہے وہ فصل، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں یاد دہانی ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو بھلا بتاؤ تو کہ اللہ جس کے سینے کو کھول دے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہوں، یعنی کیا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو بربادی ہو ان کی کہ سخت ہو گئے جن کے دل اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے کہ جس نے اہتمام کے ساتھ اتارا یہ کلام، کتابم متشابہن، وہ کتاب کہ جو مختلف انداز میں بیان کرتی ہے اور ایک ہی بات ہوتی ہے، یعنی جس میں بات یکساں ہے، مثانی، جوڑا جوڑا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، نرم پڑ جاتے ہیں، اور نہیں، پہلے ہے تقشعر، کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹے، منہ، جس سے، جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو کے مائل ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، وہ رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف جن کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو ان کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پھر کیا جو قیامت کے دن برے عذاب کی مار اپنے چہرے پر روکے گا، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت پانے والے ہیں؟ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو اس کا مزہ، نتیجہ کہ جو تم کماتے تھے۔
کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے گزرے، فاتاہم العذاب، تو ان کو آیا عذاب من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، فاذاقہم اللہ الخزی، تو چکھایا ان کو اللہ نے رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی اس قرآن میں ہر طرح کی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، قرآنًا عربیًا، ایک عربی قرآن کی صورت میں، غیر ذی عوج، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ سکیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، مثال بیان کرتا ہے اللہ ایک انسان کی، ایک غلام کی، فیہ شرکا، جس میں بہت سے مالک شریک ہوں، متشاکسون، آپس میں جھگڑتے ہوں، ورجلا سلما لرجل، اور ایک غلام ایسا کہ جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کے لیے ہو، حل یستویان مثلا، کیا اس مثال میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جاننا چاہتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ یہ جو سب سے پہلے ذکر آیا تابوت کا، جی تو جو میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں اس میں انہوں نے بت لکھا ہے، تو مگر تابوت کی تو بہت وائڈ میننگ ہے۔ جی، شیطان ہے نا اصل میں، شیطان نے جتنے بھی انسان کو گمراہ کرنے کے طریقے اختیار کیے ہیں، جن میں سب سے نمایاں یقیناً بت اور شرک ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں وہ دعوت دیتا ہے انسان کو اللہ سے دور کر کے گمراہ کرنے کے لیے، وہ سب طاغوت ہے، یعنی شیطان ہے۔ سر میرا کوشچن جی میں وہ کلاس کے بارے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جی کہ ٹرانسلیشن والی کلاس میں جو اسٹارٹ کر لے پہلے۔ ٹرانسلیشن سے مراد ہے کہ وہ ٹرانسلیشن جو ہم ایک جگہ اور ہم سٹارٹ کیے، یہ مجھ سے انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن وہ درمیان میں پھر کچھ گیپ آ گیا۔ جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آدھے گھنٹے، لیٹس سے 7 to 7:30، ہم قرآن ایسے پڑھیں کہ ہم اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں، اس کو پڑھیں۔ یہ ایکسرسائز شروع میں تھوڑی سی اس میں زحمت ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ انسان رواں ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک بڑا پوٹینشلی ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ ترجمہ دیکھے بغیر قرآن کے متن کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کو یہاں شروع کر سکتے ہیں؟ سر ہم 6:30 بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ مغرب اور عشاء میں لائک 1 گھنٹے کا جو ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا، تو جیسے دن اور چھوٹے ہو جائیں گے 6:30 بھی اسٹارٹ ہو سکتا ہے۔ کچھ میزبانوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نہیں، ہاں یہ تو آپ جو بات کر رہی ہیں یہ تو بہت آئی تھنک بہت فائدہ مند ہوگی، کیونکہ اکثر جب ہم جمعے کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں سمجھ آ جائے۔ گے، یہ کہہ رہے ہوں گے۔ خیر وہ جمعہ آپ کو معلوم، میں نے آپ کی سوئی گیس کی مسجد میں 2 یا 3 مرتبہ جمعہ پڑھایا ہے۔ اچھا، میں جب بھی جہاں کہیں بھی پڑھاتا ہوں وہاں آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ جو خطبہ ہے عربی کا اس کو لازماً میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں، بالکل۔ اینڈ پروبیبلی ون آف دا ریزنز وائی آئی واز شون دا ڈور واز کہ وہ کہے یار یہ تو نئی سی بات ہے، ہاں، تو اس لیے ہم نے اس طرح تو نہیں کبھی سنا۔ اس کی خطبے کی جیسٹ سمجھ آ جاتی ہے، بار بار نہیں وہ اس کا جو اثر ہے وہ تو تبھی ہوگا نا کہ جب آپ اینی وے وہ ایک اور بات ہے۔ جی تو وہ یوں ہے
کہ جب آپ ترجمہ خود کریں گے نا تو آپ اپنے ذہن پر بوجھ ڈالیں گے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں ابھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ وہ بات وہی ہوتی ہے جو مختلف انداز میں آتی ہے. تو اگر یہ یعنی بات اصولاً یعنی قابل قبول ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ اچھا آئیڈیا ہے کہ کچھ لوگ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہیں، تو پھر ٹائمنگ 7 سے 7:30 اس کو کریں، اس کو 7:30 شروع کریں، یا اس کو 6:30 سے 7 کریں. سر 7 ہی ٹھیک ہے. ہاں 7 کریں. میزبانوں سے پوچھ لیں. میزبانوں سے نہیں، پوچھیں. وہ میں جو آئی ایم اوکے. مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے میزبانوں سے پوچھیں کہ پھر آپ ہم کو 9 بجے تک برداشت کریں گے، اس کے بعد پھر شام پڑھیں گے. یہ والی محفل برداشت کے اس میں آئے تو پھر تو میرا ہم سیدھا جہنم میں جا رہے ہیں. نہیں اس کے باوجود برداشت کا زمرہ ہے. نہیں اب یار کام تو اچھا ہے، ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں لیکن ہم صبر کرتے ہیں، اس پہ بڑا اجر ملے گا. ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. اجر کے لیے کر رہے ہیں. تو ہاں جی 6:30 کے سر آگے سردیاں آ رہی ہیں نا، تو 6:30 جو ہے نا زیادہ سوٹیبل رہے گا. سوٹیبل رہے گا. اور سر ہم اسٹارٹ اس کو کہاں سے کریں گے؟ دیکھیں میرا طریقہ یہ ہے کہ شروع تو ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، اس کے بعد جو آپ کی مرضی جہاں سے آپ کہیں گے ہم شروع کر دیں گے. سورہ فاتحہ تو ویسے ہی ہم کو آنی چاہیے. سوچ لیتے ہیں اس دوران میں. اور اس میں ہمارے پاس قرآن پاک ٹرانسلیشن والا نہیں ہوگا نا، کیونکہ پھر اس کا تو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں ہم ٹرانسلیشن ہاں دیکھ لیں ہاں گے تو قرآن مجید ٹرانسلیشن والا نہیں ہونا چاہیے. تفسیر تک ہاں نہیں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، سادہ عربی وداؤٹ عربک ٹیکسٹ. سن کے اس کو پھر ہاں. ذہن میں رکھ کے پھر ورنہ تو ترجمہ پڑھنے ہوں گے. اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن پر زور دیں اور آپ کے ذہن میں پھر اس کا ترجمہ آئے، اور اس میں غلطیاں ہوں گی شروع میں لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو ایکچولی میں نے ایک سر کے ساتھ کلاس اٹینڈ کی تھی، وہاں پہ سر یہ پڑھاتے ہیں، تو پھر میں نے سر سے پوچھا کہ کیوں نہیں یہ نزدیک بھی ہے، اور اگر ایسا ممکن ہو پاسبل ہو سب کے لیے. لیکن آپ نے وہاں بھی دیکھا ہوگا کہ سب نہیں آتے، سب نہیں آتے. ہاں 1-2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کلاس. کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں اور کچھ لوگ مسلم ٹاؤن میں. سو 6:30 7 6:30 to 7 6:30 to 7 ٹھیک یہ ہے. کر لیں اور اس کے بعد چلیں ریگولر جو ریگولر کلاس ہے. 6:30 to 7. تو اگلی مرتبہ کے اناؤنسمنٹ میں میں یہ لکھ دوں گا، اور اگلی مرتبہ سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے. اس کے بعد سوچ لیں کہ اس دوران میں آپ بھی سوچ لیں کہاں سے شروع کرنا ہے. میرا ایک سوال تھا جی. سورۃ بقرہ آیت 178 جی اس میں وہ قتل قصاص کی ڈیٹیل دی گئی، جس میں کہا گیا کہ جی مرد کے بدلے مرد، اور غلام اچھا کے ٹھیک ہے. بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. تو مطلب اس کا کیا مطلب کتبہ علیکم عام القصاص. تو یہ نکلتا ہے نا کہ جی عورت قتل ہوئی تو آپ جنہوں نے قتل کیا اس کی عورت مار دیں. کتبہ علیکم القصاص، تم پر قصاص کا قانون لاگو کرنا لازم کر دیا گیا ہے. الحر بالحر، اگر قاتل آزاد ہے تو وہی آزاد قاتل قتل ہوگا. والعبد بالعبد، اور اگر غلام قاتل ہے تو وہی غلام قتل ہوگا. والانثى بالانثى، اور اگر عورت قاتل ہے قاتلہ ہے تو وہی عورت قتل ہوگی. یہ اس کا مطلب سر میرا ایک کوشچن ہے. جی. جس نے ایکچولی جس نے کیا کرائم کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سوچیں کہ کیا کیا ظلم ہوتے تھے، کہ بندہ قاتل کوئی اور ہے اور اس کی جگہ کوئی اور قتل ہو رہا ہے. تو یہ ہاں جس نے قتل کیا ہے خواہ وہ آزاد ہو وہی آزاد قتل ہوگا، خواہ وہ غلام ہو وہی غلام قتل ہوگا، خواہ وہ عورت ہو وہی عورت قتل ہوگی. جی. سر ایک مرڈر ہوتا ہے، اس کے اندر اگر 3-4 لوگ انوالوڈ ہیں تو اس پلاننگ میں جتنے لوگ انوالوڈ ہیں وہ سب قاتل ہوں گے؟ دیکھیں اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہ مجرم ہے. اس کو ڈیفائن ہم کیسے کریں گے یہ ظاہر ہے کہ اب بعد میں جو قانون کو امپلیمنٹ کریں گے وہ اس کو طے کریں گے. ہمارے ہاں یہ بات اسی طرح سے ہے کہ اگر
کسی قتل میں ایک سے زیادہ اشخاص انوالوڈ ہیں اور ان کا اس میں حصہ برابر کا ہے، تو پھر اگر کوئی اور ان کو بچنے کے لیے کوئی الاؤنس دینے کی شکل وجہ نہیں ہے، تو پھر وہ بھی اس میں براہ راست ملوث ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ بالکل ممکن ہے کہ اصل اقدام کرنے والا کم سزا سے بچ جائے، اس لیے کہ اس کے اوپر تو اصل میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس کو تو یہ کہا گیا تھا کہ تم اگر اس کو قتل نہیں کرو گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس شخص کو کہ جو ایونچولی اس قتل کے پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے والا تھا، اس کو کم سزا ملے۔ اس میں اصل میں یہی دیکھا جائے گا کہ جو قتل کا ارادہ کر کے اس کے بارے میں پوری پلاننگ کرتا ہے اور پھر اس کے لیے کسی کرائے کے ایک بندے کو آپ نے پیسے دے دیے، تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ بچ تو نہیں گئے، اصل میں تو وہی جس نے یہ کام کیا ہے وہی اس کو اصل میں امپلیمنٹ کرنے والا ہے۔ تو یہ لیکن ظاہر ہے کہ ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس میں دیکھا جائے گا کیا حالات تھے، کتنی ایک انفارمیشن صحیح ہے کتنی نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بات پوری نہیں معلوم ہوتی ہے، سو آن، سو ایسا ہے۔ سر انہوں نے اپنا ہینڈ ریز کیا تھا کوسچن۔ جی، Sir, you mentioned a word taqwa. What is that, sir? تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کو ایسے گزاریں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ نے اس کو جواب دینا ہے، اور اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھیں۔ یعنی آپ حد سے آگے بڑھنے کا اپنے اندر ایک رجحان انکلینیشن پاتے ہیں، لیکن اگر آپ متقی ہیں تو آپ اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کو جواب دینا ہے۔ اور متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی تقوی اختیار کرنے والا، وہ شخص کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں، پرہیزگار۔ سو آپ یوں سمجھیے کہ اس کی پرہیزگاری تقوی کا ظاہر ہے، اور اس کے اندر احساس کہ خدا موجود ہے اور مجھے جواب دینا ہے، وہ تقوی کا باطن ہے۔ تو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا بن جائے، اس کے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو تقوی ہے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی جس احساس کا نام ہے، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ یہ ہم کہیں شاپنگ مال سے تو نہیں خرید سکتے، کوئی امکان نہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو ایک احساس ہے، اور یہ احساس کسی تقریر سے بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ احساس تو پیدا ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ صحیح رویہ اختیار کریں گے، صحیح رویہ، تو آپ کے اندر تقوی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ مشہور آیت ہے کہ جس میں فرمایا کہ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ یعنی اگر تم انصاف کرنا شروع کر دو گے، انصاف کی بات کرو گے، انصاف سے فیصلے کرو گے، تو پھر تمہارے اندر دھیرے دھیرے تقوی کا احساس بھی پیدا ہو جائے گا۔ سو اپنا رویہ ٹھیک کرنا یہ ہماری طرف سے کوشش ہے، اس کے نتیجے میں تقوی پیدا ہونا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم ظاہر میں تقوی پیدا کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، تو باطن میں وہ احساس بھی پیدا ہو جائے گا۔ تقویٰ کو آپ سمپل ٹرم میں مطلب انسان کے دل میں اللہ کے لیے اللہ کا خوف، ہاں، اس کا پیار ہونا۔ خدا خوفی، دیکھیں پیار ہی تقوی کا نتیجہ بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو یوں بیان کریں کہ اللہ کے ناراض ہونے سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تو ناراض ہونے سے بچتا تو آدمی اسی سے ہے کہ جس سے محبت ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اگرچہ کہ طاقتور ہے، ہر چیز اس کے قدرت میں ہے، لیکن اصل میں جس چیز سے آدمی بچتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا اور وہ جو مجھ پر اتنی مہربان ہے، میں اس کو ناراض کروں، تو اس کے ناراض ہونے سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب
کچھ لوگ اپنی بدنصیبی سے اپنے آپ کو اللہ کے نافرمان کر دیتے ہیں اور اس پر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، تو پھر وہ پکڑے بھی جائیں گے، تو پھر ان کو خبردار کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے اللہ کی پکڑ کے حوالے سے۔ میں نے بھی یہ پڑھا تھا کہ کپڑوں کی چھالیوں میں سے کپڑوں کو بچا کے گزر جانا تک۔ وہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک چیز غالب آ جاتی ہے۔ وہ جو ایک صحابی نے مثال بیان کی، وہ اصل میں دنیا میں انسان کے پرہیزگاری کے رویے کو سمجھانے کے لیے، کہ دنیا میں انسان جیسے رہتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے کہ خاردار جھاڑی، اور آپ نے اس کے اندر سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچا کے نکلنا ہے، تو اصل میں وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی اللہ ہی کے خوف سے ہوگا۔ یہ جو کانٹے ہیں یہ اصل میں ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، الجھاتے ہیں، اور ہم پھر ان سے بچ کے نکلتے ہیں کیسے، اس تقوی کے نتیجے میں۔ اگر ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہے تو انسان کا کیا اختیار ہے؟ انسان ہی کا تو سارا اختیار ہے۔ اس جملے کا مطلب کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ حد یہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات بیان ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے۔ اور وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یہ خاص طور پر سورہ قصص ہے، سورہ نمبر 28، اس کی آیت نمبر یاد کرنا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 56 ہو جائے گی۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا، اور یہ جو آخر میں فرمایا نا، یہ پتہ نہیں لوگ پڑھتے نہیں، کیونکہ اس کو بھی وہ پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ آخر میں فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والے ہیں، کون ہدایت کے مستحق ہے، اس لیے وہی ہدایت دے سکتا ہے۔ آپ اور میں، ہم تو دیکھیں گے کسی دوسرے کے ظاہر کو، بہت زبردست گفتگو کر رہا، تھوڑی دیر کے بعد رونے لگتا ہے۔ ابھی مجھے پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ آپ فلاں موقع پر گفتگو کریں، اور انہوں نے جملہ لکھا کہ جب یہ جملہ بولیں تو آپ رونے لگیں۔ میں کہا کیا چکر ہے یار، واٹس گوئنگ آن، کیا بدتمیزی ہے، یعنی کوئی میں ایکٹر ہوں کہ اس موقع پہ رو، لیکن معلوم ہوتا ہے بے تکلف میں رونے شروع کر دیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ ڈرامہ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ تو انسان کے اندر جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو صرف اللہ ہے۔ اچھا، ہم نے آج انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا، مطلب ان میں بیسک ڈفرنس کیا ہے؟ مطلب کیا انبیاء کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوتی؟ نہیں یار، یہ وہ مسئلہ ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات بچپن میں اگر کوئی چیز بٹھا دی جائے تو وہ پھر وہ نہیں ٹھیک نہیں ہو پاتی، بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے ہماری ٹیکسٹ بکس میں آ گیا۔ وہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ بک کا ایک ہوتا ہے بورڈ، اس میں 4-5-6 بندے ہوتے ہیں، ان میں سب کی اوپینین ہوگی۔ میرا تو میٹنگز کے بارے میں یہ اوپینین ہے کہ میٹنگز میں بھی ایک آدھ بندہ ہی ڈومینیٹ کرتا ہے، باقی سب کہتے ہیں ٹھیک ہی ہے، پیسے بتاؤ کب آئیں گے، یہ جو 3000 روپے مل رہے ہیں یہ کب ملیں گے، لنچ کب ہوگا۔ تو وہ انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات آ گئی، مطلب بالکل غلط ہے۔ یعنی ہمیں نہیں معلوم نوح علیہ السلام کو کوئی کتاب ملی، لوط علیہ السلام کو کوئی کتاب ملی، نہیں ملی۔ شعیب علیہ السلام کو کوئی کتاب ملی، ہود علیہ السلام کو کتاب ملی، صالح علیہ السلام کو کتاب، یہ سارے رسول ہیں، رسول ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی اور وہ رسول نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں بات ہی غلط ہے، اس لیے کہ اصل میں رسول کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل واضح طریقے پہ بتایا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں، رسول وہ نبی ہیں کہ جو جب آتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ پکڑے جاتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اسی دنیا میں اللہ کی طرف سے ان کو
جو انجام انہوں نے پایا ہے اس انجام کو دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ، ایک سبق کے طور پر پیش کر لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ دنیا میں آخرت کا تصور یہ ایک مشکل تصور ہے۔ دنیا میں انسان کو اتنی بہت سی دلچسپیاں اپنی طرف کھینچتی ہیں کہ بندے کا ذرا مشکل ہوتا ہے آخرت کو ماننے کا موڈ۔ تو اللہ نے اس کا اہتمام یہ کیا ہے کہ اس نے تاریخ میں چھوٹی قیامت سے تو اس کے بعد وہ باقی لوگوں کے لیے ایک قیامت کی نشانی بن جائے گی۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہ ماننے والوں کے اوپر جو عذاب آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والوں کے اوپر کون سا عذاب آیا؟ یہی تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ پہلا عذاب جو تھا وہ غزوہ بدر میں تھا۔ یہ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ یہی میں گزارش کرتا ہوں بار بار کہ یہ ہمارے ہاں چونکہ ہم نے اسلام کو سیکھا ہے واقعات سے، ہم نے اسلام کو قرآن سے نہیں سیکھا، تو ہم یہ کیا کر رہے تھے تو ان کو مار دیا گیا۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کی پیروی ہم پر واجب ہے۔ تو اس سارے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے غیر مسلم دشمن تو ویسے ہی بن جاتے ہیں، ہمیں ان کو پہلے دشمن بنانا ہے اور پھر کہ ہم نے اس کے بعد لڑنا ہے، اور نہیں مانتے تو پھر مارنا ہے، واصل جہنم کرنا ہے۔ یہ بڑی بدنصیبی، میں نے اسی تو جو ایک ابھی کلپ بھیجی ہے اس میں میں نے یہ عنوان باندھنے کی کوشش کی ہے کہ اٹ از دا گریٹسٹ ٹریجڈی آف دا ماڈرن ٹائمز، یعنی خدا کی ڈیوائن پنشمنٹ کو نہ سمجھنا۔ لوگوں نے اس کو جنرلائز کر دیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا ہے تھا جس کو قرآن نے بیان کیا، وہ 9ویں ہجری میں اس وقت برسا کہ جب حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد قتل کرو تم ان کو جہاں کہیں پاؤ، اور پھر یہ واضح کیا سورہ توبہ میں یہ کیا ہے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، تھوڑی دیر کے لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے، اللہ یہی کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی تھا۔ تو کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ مسلمان اس کو اگر جنرلائز کر لیں کہ یہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، جبکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو عذاب تھا،